قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر. لقد من اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر اس بعث فیہم رسولا کہ ان کے اندر انہی میں سے اپنا رسول خاص مبعوث فرمایا. عالم انسانیت پر اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتیں ہیں. اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. بعض ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے. ذرا کسی سے پوچھیں کہ اگر اس کی آنکھ چھن جائے تو ساری دنیا اس کی نظروں میں اندھیر ہو جاتی ہے. کسی کا دل بند ہو جائے, کسی کے گردے فیل ہو جائیں, کسی کو ہوا نہ ملے, آکسیجن نہ ملے, اس کا کیا عالم ہوگا. ماں باپ کی نعمت, اسلام کی نعمت, اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر شمار کرنے لگ جائے تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا. خود اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ ان کو شمار میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتے, اتنی نعمتیں. لیکن اللہ نے کسی بھی نعمت کو بطور احسان کے نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تم کو آکسیجن اور ہوا کی دولت دی, تم پر احسان کیا کہ تم کو پانی سے نوازا کہ پانی کے بغیر حیات کا وجود ممکن نہیں, تم پر میں نے احسان کیا کہ تم کو آنکھیں دی, صحت دی, دل و دماغ دیے, سماعت دی, فہم دیا. حق تعالی جل شانہ نے صرف ایک نعمت کو بطور احسان کے جتلایا اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا. اور یہ بات بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے, ایک ایسی نعمت عظمی ہے کہ جو وہم و گمان سے ماورا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے واسطے اللہ کا فضل کبیر ہے, یعنی سب سے بڑا فضل. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو بشارت دے دو کہ آپ کا مبعوث ہونا ان کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری سراپا رحمت ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ میں نے آپ کو سارے عالمین کے واسطے رحمت بنا کے بھیجا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کس قدر عالمین ہے؟ صرف ہماری اپنی یہ جو گیلیکسی ہے, کہکشاں ہے, اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر ہم بجلی کی رفتار سے پرواز کریں, یعنی ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کریں, تو اپنی اس گیلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے ہمیں 45 لاکھ سال درکار ہے, اتنی اسپیڈ سے جانے کے لیے. اور ایسی ہزاروں نہیں اربوں گیلیکسیز ہیں, اور ان کے اندر کھربوں ستارے ہیں, کھربوں نظام ہیں, اور یہ ساری کے سارے عالم خلق سے ہیں. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام کے واسطے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. حضور اپنی رحمت کا فیض ان کو پہنچا ہے. پھر حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ, کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ تم پر یہ جو اللہ کا فضل ہے, سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ حضور. وہ برحمتہ ہی, اور جو تم پر اللہ کی رحمت ہے, حضور سراپا رحمت, رحمت عالمیہ ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, تو تمہیں چاہیے کہ اس نعمت عظمیٰ پر, اس فضل کبیر پر, اس رحمت کے نزول پر تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ. اب حق تعالیٰ جل شانہ نے قید ہی لگائی کہ کیسے خوشی مناؤ.
چاہے آپ محفلیں کر کے خوشی منائیں، چاہے جلوس نکال کے خوشی منائیں، چاہے درود و سلام پڑھ کے خوشی منائیں، چاہے روزے رکھ کے خوشی منائیں، چاہے نوافل پڑھ کے خوشی منائیں، چاہے چرارہ کر کے خوشی منائیں، اللہ نے قید نہیں لگائی، بس یہ حکم دیا خوشی مناؤ اس نعمت کے اوپر، ایسے کرم کے اوپر، ایسے فضل کے اوپر، ایسی رحمت کے اوپر۔ پھر ایک خاص بات فرماتی اسی آیت میں آگے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو تم جمع کرتے ہو یہ خوشی منانا ان تمام سے بہتر ہے۔ اب ذرا بتائیے، آدمی جو جمع کرتا ہے ذخیرہ یا دنیا کے لیے کرتا ہے یا عقبہ کے لیے کرتا ہے، یا دنیا کے اندر دولت کے انبار لگانے کی کوشش کرتا ہے، یا آخرت کے اندر نیکیوں کے انبار بھیجنے کی کوشش کرتا ہے؟ لیکن اللہ نے یہاں پہ دنیا یا آخرت کی بات نہیں کی، سب کو شامل کر لیا، ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا ان سب سے بہتر ہے۔ ذرا بتائیے کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہو تو کون ایسا بدنصیب ہوگا کہ جو اس بات پر خوشیاں منائے، جو اس بات پر خوشی اور انبساط کا اظہار نہ کرے۔ مومنوں کو تو اللہ نے حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قل بفضل اللہ، فرما دیجئے اسے، حق تعالیٰ نے خود ہی فرمایا اے محبوب آپ فرما دو، یہ جو فضل ہے، یہ جو رحمت ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہ خوشیاں منانا سارے جو تم جمع کرتے ہو دنیا اور آخرت کی اس سے بہتر۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، کہ جب حضور نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ ہم اور جو کچھ بھی ہیں اور جو کچھ اس کائنات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ خود حق تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی کے اندر، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو ہی پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ حضرت الربوبیہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا، کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ رب رب ہے، نہ خلق تھی نہ خالق کو کوئی پہچانتا تھا، نہ مربوط تھی، نہ کوئی اپنے رب سے شناسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی۔ خود حضور فرماتے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ در حدیث صحیح آمدہ اس، صحیح حدیث میں آیا ہے، ایک محدث اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، یہ کہ صحیح حدیث میں آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب جب سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے محتاج نہ تھے، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، نہ غذا تھی، یہ ساری چیزیں حضور کی محتاج ہیں۔ حضور آئے تو ان کے نور سے ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے محتاج ہے، حضور کسی کے محتاج نہیں۔ تو جب وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور جب وہ نہ ہوں گے تو کچھ نہ ہوگا۔ کیسے؟ جب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ 18 برس گزارے گئے اور زمین اور اس کائنات کے اندر جو چیز تھی ساری سٹینڈ سٹل، وہی ساکت و جامد ہو گئی۔ کیوں؟ روح کائنات نکل گئی، ہر چیز بے جان اسی حالت کے اندر 18 برس گزر گئے۔ جب حضور نہ تھے تو کچھ نہ ہوگا۔ جب حضور 18 برس کے بعد واپس لوٹے ہیں تو کائنات پھر رواں دواں ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ساری نعمتیں حضور کا صدقہ ہیں۔ جس کسی کو بھی کائنات میں جو نعمت ملی اللہ عز و جل سے، حضور کی عطا سے۔ خود حضور فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ موتی،
کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. جس کسی کو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، حضور کو مانتا ہو، نہ مانتا ہو، اگر اسے کوئی نعمت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے. اور یہ حضور کا خاصہ ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے. کوئی جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی رزق دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمیہ ہیں. جو حضور کو مانتے ہیں حضور کی رحمت کا فیض ان پہ بھی ہو رہا ہے. جو حضور کو نہیں مانتے وہ بھی حضور کے رحمت کے فیض سے محروم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے واسطے فیض رساں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سب پر فیض پہنچ رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ساری نعمتیں حضور کا صدقہ جس کسی کو جو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ملا. اللہ نے ساری نعمتیں حضور کو عطا کر کے فرما دیا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، میں نے آپ پر ساری نعمتیں تمام فرما دی. اب آگے جس کسی کو جو مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے مل رہا ہے. اب ذرا غور کریں کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ بزم سجائی گئی، فرشتے پیدا کیے گئے، مخلوقات پیدا کی گئی، اجنہ پیدا کیے گئے، انسان پیدا کیے گئے، جن کی آمد کا مصدع انبیاء اور رسل اپنی امتوں کو سناتے رہے، جن کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے آدم کی خلقت سے بھی پہلے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیا. جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، مقصود کائنات، مطلوب کائنات کا ظہور جس لمحے جس گھڑی ہوا ہوگا وہ گھڑی کس قدر مبارک اور اللہ اس کا کس قدر منتظر ہوگا، ساری کائنات اس کی کس قدر انتظار میں ہوگی. چنانچہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی. حضرت عبد المطلب بیت اللہ شریف میں جا کے سوتے تھے، لیکن اچانک مجھے درد ذیل آیا اور درد کی ایسی شدت کہ میں بیتاب ہو کر بستر پہ گر پڑا. سب پریشان کہ میری اس حالت کی کسی کو بھی خبر نہیں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو میرا یہ وقت جو ہے یہ کیسے گزرے گا. کہنے لگی میں نے دیکھا کہ میری نظروں سے حجابات ہٹ گئے، آسمانوں تک نظر آنے لگا. ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا، اس نے اپنا پر میرے جسم پر پھیرا تو سارا درد کافور ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے ایک شربت ہے، میں نے اسے پی لیا. جیسے ہی پیا تو اپنے اندر ایک ایسی زبردست خدائی تجلی محسوس کی کہ میں ہر کڑے سے کڑا وقت جھیلنے کے لیے تیار ہوں. پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا کمرہ دراز قامت خوبصورت حسین عورتوں سے بھرا ہوا. میں بڑی حیران کہ یہ بنو عبد المناف کی عورتیں، ان کو کس نے میری حالت کی خبر دی، یہ کیسے یہاں آ گئی؟ تو ان میں سے ایک خاتون آگے بڑھی اور کہا کہ اے آمنہ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں. یہ میرے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، یہ فرعون کی زوجہ آسیہ ہیں، اور یہ میرے ساتھ دیگر جنت کی حوریں ہیں جنہیں حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی خدمت کے واسطے بھیجا. فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا بیت اللہ پر نصب کیا گیا. میں دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ آسمان جو ہے وہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، جو مردانہ شکلوں میں متشکل دھیمی آواز میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوح انسانی. صبح کا وقت، فجر کا وقت، نہ دن نہ رات، فرشتے سلامی دے رہے ہیں. فضا پر نور ہے،
انوار و رحمتوں کا نزول ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور اضاءت له منه قصور الشام، مجھ سے وہ نور خارج ہوا کہ جس کی روشنی میں شام کے محلات مجھ پر منکشف ہوئے. سیدہ آمنہ فرما رہی ہے مجھ سے نور خارج ہوا. یہ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، مشکاۃ شریف میں نے خود یہ حدیث پڑھی. خرج منی نور اضاءت له منه قصور الشام، کہ اس نور کی روشنی میں سارے محلات مجھ پر منکشف ہو گئے. وہی نور مجسم ہو کے سجدہ ریز ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کے حضور میں سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کو یاد کیا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو صرف اپنی والدہ کی فکر دامن کی ہوئی. آپ نے اپنی والدہ کو تسلی دی، اللہ تحزنی، حزن نہ کر، غم نہ کر، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنایا، میں اس شان والا ہوں، غم نہ کر دوں. والدہ کی فکر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ پیدا ہوتے ہی ہم گناہگاروں کی فکر دامن کی، ہمارے لیے دعا کو. جب آپ کا وصال ہوا، حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا لب مبارک متحرک ہے، بظاہر وصال ہو چکا ہے، لب مبارک متحرک ہے. میں نے کان لگا کے سنا تو حضور دعا فرمائے تھے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. ہم گناہگاروں کو یاد رکھنے والے ایسے کریم آقا، اللہ نے ایسی ہمیں نعمت عطا کی. خدا کی قسم انبیاء دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا دے. ہمیں بغیر مانگے اللہ نے ایسی دولت عطا فرمائی. اس نعمت پر جتنا خوش ہو، جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی اللہ کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کرو، ان کا چرچا کرو. تو تحدیث نعمت کے طور پر جو لوگ ذکر رسول کرتے ہیں، جو لوگ ذکر رسول سنتے ہیں، اللہ کے اس حکم پر وہ عمل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو تذکرہ ہے، اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں. یہ جو میلاد ہے یہ مولود سے مشتق ہے. ولادت کا تذکرہ جس میں، وہ محفل جس میں ولادت کا تذکرہ کیا جائے، اس وقت رونما ہونے والے واقعات کا اعادہ کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، یہ محفل میلاد ہے. افسوس بعض جہلا ہر دور میں اس قسم کی محافل کو شرک اور بدعت گردانتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ محفل میلاد کا انعقاد کرنا شرک کی جڑ کاٹتا ہے. کیسے کہ ہم محفل میلاد منعقد کر کے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اللہ کی تو ولادت نہیں ہوئی. اللہ کی تو شان ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس سے کسی اور کو جنا کیا. اللہ کی یہ شان ہے. تو ہم محفل میلاد کا انعقاد کر کے بباغی دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ہم ان کے یوم مولود منا رہے ہیں. اب شرک کا ہو، کیا کسی نے کبھی اللہ کا بھی میلاد منایا ہے؟ کیا اللہ کی بھی ولادت ممکن ہے کہ ان کا یوم میلاد منایا جاتا؟ اگر اللہ کا میلاد منایا جاتا ہوتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ حاجی برابری ہو گئی، حضور کا بھی میلاد منا رہے ہیں. سمجھے؟ جب ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو یہ شرک کہاں سے ہوا؟ پھر کہتے ہیں یہ بدعت ہے. حضور کے زمانے میں کہیں ہوا؟ صحابہ نے کہیں میلاد کی محفلیں کی ہیں؟ کہیں انہوں نے جلوس نکالے؟ کہیں انہوں نے جھنڈے لگائے؟ یہ سب ان کی کم علمی ہے. دیکھیں، محفل میلاد کی اصل 3 چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و تعریف، نعتیں ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، درود و سلام ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور یہ تینوں چیزیں صحابہ کرام سے ثابت ہیں، حضور سے ثابت ہیں.
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں بھی پیش کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بھی کرتے تھے، صلاۃ و سلام بھی پیش کرتے تھے. ان کی اصل یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بدعت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو دین کے خلاف ہو، یعنی احکامات کے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف جو نئے عقائد بنائے جائیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. عمل سے گمراہی لازم نہیں آتی، عمل سے گناہ لازم آتا ہے گا. گمراہی بدعقیدگی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایسے عقیدے، ایسے نظریات جو اس دور میں پیدا ہوئے یا بعد کے دور میں پیدا ہوئے، جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد اور نظریات کے خلاف تھے، وہ بدعت ہے اور وہ دلالت ہے. اس کے برعکس حدیث شریف میں آیا ہے کہ من سن فی الاسلام سنت حسنہ، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز جاری کی، فلہم اجر، اس کے واسطے اس کا اجر ہے. ومن عمل بہا، اور جو جتنے بھی لوگ اس کے اس طریقے پر عمل کریں گے ان تمام کا اس کو ثواب ملے گا. یہ حدیث ہے، یہ مشکوہ شریف کی حدیث ہے کہ جو بھی اسلام میں کوئی نئی چیز ایسی جاری کرے کہ جس کے خلاف کوئی حکم نہیں ملتا، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا نہیں ہے گا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے طریقے کو اپنائیں گے ان تمام کا اس کو ثواب ملے گا. لوگ بدعت اور اس کی اقسام سے واقف نہیں ہے، ہر چیز لفظ رکھ لیا، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت. کہیں صحابہ نے کیا، کہیں حضور نے کیا، کہیں لوگوں نے کیا. ان باتوں کا ہم اعادہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کے جو سال بھر ہم باتیں سنتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر پھر تر و تازہ ہو یہ بات. محفل میلاد کا انعقاد، یعنی ایسی محفل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو، سب سے پہلے سنت الہیہ ہے. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں اس کا بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ یاد کریں کہ جب اللہ نے انبیاء سے یوم میثاق میں اس بات کا عہد لیا، ابھی آدم کا ظہور نہیں ہوا، یوم میثاق میں اللہ نے محفل میلاد منعقد کی. اس میں انتہائی پاکیزہ، یعنی مومنین کو بھی نہیں بلایا، اولیاء کو بھی نہیں بلایا، صرف انبیاء کو بلایا، ان سے ایک عہد لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ نے کہا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر میرے یہ رسول تمہارے اندر تشریف لائیں اس شان کے ساتھ کہ جو تم اپنے ساتھ لائے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے. تو کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور ان کی مدد کرنا. اقررتم، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، صرف اقرار کافی نہیں ہے، فاشہدوا، ایک دوسرے کے اوپر اس اقرار کے اوپر، اس عہد و پیمان کے اوپر گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. سنت الہیہ، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، بعثت کا، آنے کا ذکر کیا. پھر نبی کریم سارے انبیاء، اچھا سب انبیاء جانتے تھے کہ حضور تو سب سے آخر میں آئیں گے، ہم تو ہوں گے نہیں، اور اللہ حکم دے رہا ہے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. وہ سمجھ گئے کہ مقصد کیا اللہ کا. انہوں نے اپنے ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا کہ جب بھی وہ رسول خاص تمہارے اندر مبعوث ہوں تو پھر سارے دین چھوڑ کر کے ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اب جو رسول میرے بعد آئیں گے ان کا نام نامی احمد ہوگا، جن کا تم انتظار کر رہے تھے اب وہ آنے والے ہیں، میرے بعد اب وہی ہے. انہوں نے بشارت دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اکابرین بشارت دیتے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام، بزرگ کا نام بڑا مشہور ہے تاریخ کے اندر، ان کا نام مالک بن فہر، حضور کے اجداد میں سے گزرے. ان کا کام کیا تھا؟ ہفتے میں ایک دن اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، خاندان والوں کو، جاننے والوں کو، سب کو جمع کرتے. اس دن کا نام تھا اس زمانے میں یوم عروبہ. سب کو جمع کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کرتے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو ایسی شان کے ہوں گے، جو ایسی عظمت والے ہوں گے، جو ایسے اخلاق والے ہوں گے، جو ایسے کمالات والے ہوں گے، جو اللہ کے نزدیک ایسے برگزیدہ ہوں گے.
ہفتے میں ایک دن ان کا معمول تھا لوگوں کو جمع کرنا. اس جمع کرنے کی وجہ سے اس دن کا نام پڑ گیا یوم الجمعہ، یعنی وہ دن کہ جس دن لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. مشہور ہو گیا، اسی وجہ سے مشہور ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم جمعہ جو ہے میری امت کے واسطے عید ہے. اب بتائیے، عید میلاد النبی، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جمعے کا دن میری امت کے لیے عید کا دن ہے. اور جمعے کے دن کی اصل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، ان کا اجتماع، ان کے سامنے ذکر کرنا. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بیان فرمایا. کئی حدیثیں، صرف ایک بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں وہ نور ہوں کہ جو میری والدہ کی میری ولادت کے وقت میری والدہ کے لیے چمکا اور جس کی روشنی میں شام کے محلات ان پر منکشف ہو گئے. آپ نے خود اپنی ولادت کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر پیر کے روز روزہ رکھتے تھے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے دن آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی. حضور نے ہر پیر کو ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تو میں اس شکرانے کے اندر جناب پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد صحابہ اکرام اپنے محفلوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، تشریف آوری کا، آمد کا ذکر کیا کرتے تھے. اگر صحابہ ان واقعات کو بس ذکر نہ کرتے تو آج ہم تک وہ واقعات نہ پہنچتے. ان صحابہ سے سن کر کے یہ واقعات تابعین تک پہنچے، تابعین سے سن کر کے تابع تابعین تک پہنچے، اور یہاں تک ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچے. چنانچہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو عامر انصاری کے گھر گیا. عامر انصاری تو ہم حضور کے ساتھ گئے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عامر انصاری اپنے بیٹوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. اس دن یہ نشانیاں ظاہر ہوئی، یہ چیزیں لوگوں نے دیکھی، ان چیزوں کا لوگوں نے مشاہدہ کیا. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جو بھی تمہاری طرح کرے گا وہ تمہاری طرح نجات پائے گا. غزوہ تبوک سے جب واپس آئے تو حضور کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے حضور میں آپ کی نعت پڑھوں، آپ کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات کو بیان کروں. حضور نے کہا کہ اے چاچا اللہ تیرے منہ کو سالم رکھے، بیان کر. اب انہوں نے ایک طویل جناب قصیدہ جو حضور کی شان میں ہے، جن میں سے ایک شعر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ میں آپ نے بھی جلوہ نمائی فرمائی. جب آپ ان کے صلب میں موجود تھے تو وہ آگ بھلا ان کو جلا سکتی تھی. حضور کی تشریف آوری کا انہوں نے ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے خیر کی. پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد یعنی حضور کی ولادت کا ذکر کرنا صحابہ کا طریقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے حضور نے نہ روکا ہو وہ بھی سنت ہے، حضور کی حدیث میں وہ شامل ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی اپنے گھر والوں کے سامنے ایک دن انہی واقعات کا اعادہ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بشارت دی کہ تم سب کے واسطے میری شفاعت حلال ہو گئی. مسجد نبوی میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، مسند امام احمد میں ہے اور مشکات میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے. آپ حجرے سے باہر نکلے، صحابہ کے درمیان آئے اور پوچھا ما اجلسکم،
تم لوگ یہاں پہ کیا جلسہ کر رہے ہو؟ اجلس بیٹھنے کو کہتے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اسی سے جلسہ اور جلوس نکلا ہے، یعنی وہ لوگ جس میں لوگ شریک ہو۔ جب حضور نے یہ کہا تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، کہ ہم اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں اور اس کی حمد بیان کریں، اس کی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں اس بات پر علی ما ہدانا علی دینہ، کہ اس نے اپنے دین کی طرف ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا، اور آپ کو ہم میں مبعوث کر کے ہم پر احسان فرمایا۔ حضور نے کہا کہ کیا تم اسی لیے بیٹھے؟ کہا ہاں اسی لیے بیٹھے۔ کیا تم اس بات پر حلف اٹھا سکتے ہو؟ کہنے کہ واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضور نے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ بات نہیں کہ مجھے تمہاری بات پر اعتبار نہ تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور تم لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو حق تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر فرما رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرنا اور اس اعتبار سے ذکر کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ کیسا احسان کیا، شکر ہے اس رب کا، اللہ کے لیے حمد ہے۔ اس بات کا اظہار کرنا اللہ کو اس قدر مرغوب ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ ان انسانوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر فخر فرما رہا ہے۔ امام تقی 12 ائمہ میں سے ایک امام ہے، ان کے ایک صاحبزادے جن کا نام سید موسیٰ المبرق، یہ سید المفسرین کہلاتے ہیں، انہوں نے بڑی طویل بڑی ضخیم تفسیر تحریر کی، اس کا نام خزینۃ العرفان۔ اس کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 2052 پر یہی آیت جس سے میں نے تقریر شروع کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے علی میں 12 ربیع الاول کو مبعوث ہوا ہوں، اے علی لوگوں سے کہہ دو کہ 12 ربیع الاول کو، کہ جس دن میری ولادت ہوئی ہے اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھوں گا، اس دن کو وہ ایسے منائیں، ایسے یاد کریں کہ جیسے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ سلام یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ جس دن ان کی ولادت ہوئی اس پہ سلام، جس دن ان کا وصال ہوا اس پہ سلام، اور جس دن وہ دوبارہ مبعوث ہوں گے اس دن پر بھی سلام۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آئے تو اس دن خوشیاں مناؤ۔ صاحب خزینۃ العرفان یعنی یہ جو امام المفسرین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مستند ہے، اسے امام زہری نے، امام جعفر صادق، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اسناد سے اس کو بیان کیا۔ ذکر الصالحین ایک کتاب ہے جسے لکھنؤ میں چھپی اور دہلی میں بھی چھپی، اور ایک اور کتاب ذکر خیر الانام، اس میں درج ہے کہ سیدنا غوث الاعظم ہر مہینے کی 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے۔ میلاد کیا؟ حضور کا ذکر خیر کرنا، حضور کی شان بیان کرنا، حضور کے مناقب بیان کرنا، حضور کے فضائل بیان کرنا، معمول تھا۔ اور سیدنا غوث الثقلین فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکت سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے کہ مجھ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی مجھے یاد کرے گا اللہ اسے فرشتوں میں یاد کرے گا اور وہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے میلاد کی برکت سے اب اے میرے فرزند 11 تاریخ کو لوگ 13 یوم منایا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ سیدنا غوث اعظم کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مہینے 12 تاریخ کو حضور کا یوم منایا۔
پھر آپ کے زمانے میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. خلیفہ وقت ہر سال میلاد کرتا تھا. میلاد کی محفل کا اعلان ہوا بغداد کی گلیوں میں کہ جناب کل خلیفہ کے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد ہوگا. عظیم الشان محفل میلاد. غریب بوڑھی عورت نے سنا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا ہم بھی چلیں گے اس محفل میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنیں گے, حضور کا ذکر سنیں گے, ولادت کے واقعات سنیں گے. غریب مفلوق الحال بوڑھی عورت اپنی بیٹی کے ہمراہ جب محل پہنچی تو درباروں نے گھسنے نہ دیا, دھتکار دیا کہ اپنی حالت دیکھو, تم بادشاہ کی مجلس میں جانے کے قابل ہو, چلو یہاں سے. دونوں روتی ہوئی واپس آ گئی. بیٹی نے کہا روتے ہوئے کہ اماں ہم غریب ہیں اس لیے ہمیں گھسنے نہیں دیا گیا, ہم حضور کا ذکر سننے سے محروم رہ گئے. ماں نے تسلی دی کہ بیٹی غم نہ کرو, ہم خود حضور کا یوم اپنے گھر میں منائیں گے. شب ولادت تھی, 12ویں شب تھی. وہ اپنے گھر آئی اور ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں اس کو یاد تھی عربی میں وہ سناتی رہی. حضور کے واقعات ولادت کے وقت رونوان والے وہ سناتی رہی. حضور کا ذکر خیر کرتی رہی. سنانے والی ماں ہے, سننے والی بیٹی ہے. یہاں تک کہ رات گزر گئی, تہجد کا وقت. ماں نے کہا کہ بیٹی ذرا پانی لیا, میں وضو تازہ کر کے نوافل پڑھوں. وہ پانی لینے گئی تو اس کی چیخ نکل گئی, کہنے لگی ماں ذرا دیکھو تو کون بزرگ آئے ہیں. ماں اٹھ کے گئی تو ماں نے فرط حیرت سے کہا کہ اے غوث الاعظم, اے پیرانی پیر, آپ اور یہاں. سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے گھر کے دروازے سے اندر آتے ہوئے اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے, میں ان کی خاطر یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں نیتوں پر ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں. پتہ چلا حضور سب کی نیتوں سے واقف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان غریب مفلوق الحال عورتوں کی نیت, ان کا خلوص, ان کی محبت دیکھی تو یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کتنا بڑا اجتماع ہے, وہاں پہ کتنی دیگیں پکی ہوئی ہیں, وہاں پہ کیا لائٹنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس مجلس میں خود برف سے نفیس تشریف لے گئے اور اس بات کی تائید, اس بات کی تصدیق خود سیدنا غوث الاعظم نے فرمائی. ابھی میلاد کا فائدہ کیا ہے؟ اور جو لوگ روکتے ہیں میلاد سے ان کے پیچھے کون سی قوت ہے؟ علامہ ابن حجر مکی بڑے مستند جید ہمارے عالم گزرے ہیں, متعدد کتابیں تصنیف فرمائی, احادیث کی شرحیں کی. حضور کی شان میں کتاب لکھی انہوں نے نعمت الکبریٰ, سب سے بڑی نعمت, کتاب کا نام ہی یہی ہے. اس میں حضرت جنید بغدادی کا قول لکھتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا کہ محفل میلاد میں ادب و احترام کے ساتھ حاضری دینے والوں کا ایمان سلامت رہے گا. کون فرما رہا ہے؟ جنید بغدادی نے. جو بھی محفل میلاد میں ادب سے, احترام سے جو بھی حاضر ہوگا تو اس محفل کا فیض یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا. اب آئیے دوسرے قول کی طرف جو مولانا روم کا ہے. مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں کہ نصارہ کی, عیسائیوں کی ایک جماعت جب توریت میں جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پڑھتی, ان کا ذکر پڑھتی تو بطور تعظیم وہ اپنا منہ اس ذکر پر رکھ دیتے, حضور کے نام کو بوسہ دیتے, حضور کے نام نامی کی, حضور کے ذکر کی تعظیم کرتے, اپنا منہ ادب سے جھکا دیتے. کہنے لگے اس تعظیم کی وجہ سے نور احمد ان کا ممدوح و معاون ہو گیا.
کوئی حضور کی تعظیم کرے اور حضور بے خبر ہو. کہنے لگے کہ اس تعظیم کی وجہ سے نور احمد ان کا ممدوح و معاون ہو گیا اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کا ایمان سلامت رہا, ان کی نسل میں اضافہ ہو گیا, ان کے اموال میں خیر و برکت ہو گئی, وہ ہلاکت و بربادی سے, گمراہی و دلالت سے وہ پورا گروہ بچ گیا جو حضور کے نام کے تعظیم کی توقیر کرتے تھے. کہنے لگے اسی نصارہ کے میں ایک گروہ تھا جو اس نام کی بے قدری کرتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم نہ کرتا, حضور کے نام کی بے قدری کرتا. مولانا فرماتے ہیں کہ اس بے قدری کی وجہ سے ان پر ہلاکت, گمراہی اور دلالت مسلط ہو گئی. وہ لوگ قتل کیے گئے, گمراہ ہو گئے, بدعقیدہ ہو گئے, بدمذہب ہو گئے. یہ واقعہ بیان کر کے مولانا لکھتے ہیں کہ جان لو کہ جب نور احمد کی تعظیم تمہارے واسطے ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک قلعہ ہو, تم قلعے کے اندر محفوظ ہو جاؤ, تو اس ذات کی جو تعظیم کر لے اس کا کیا عالم ہے. اب یہ بڑا خاص نقطہ ہے کہ جن لوگوں نے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم کی, جنہوں نے حضور کی تعظیم کی, وہ تعظیم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا ایمان سلامت رہ جاتا ہے. کیوں سلامت رہ جاتا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کا ممدوح و معاون, ان کا محافظ بن جاتا ہے. اب شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا ایمان بچے. اس کی تو پوری کوشش ہے نا کہ بس کسی طریقے سے لوگوں کا ایمان ضائع کرے. نمازیں پڑھتے رہے, عمرے کرتے رہے, چلے کرتے رہے, حضور کی تعظیم سے ان کو موڑ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حضور کی تعظیم نہ کرنے سے, آدم کی تعظیم نہ کرنے سے میری 6 لاکھ برس کی نمازیں کام نہ آئیں. شیطان نے 6 لاکھ برس زمین کے چپے چپے پر عبادت کی, سیدھا ریز ہوا. علم کا یہ عالم کے معلم الملکوت, لیکن جب حکم ہوا تو وہ اکڑ گیا, اس نے سجدہ نہ کیا. اور فقہا فرماتے ہیں, ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ امرت الملائکۃ لسجود آدم, کہ ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے ہوا لأن نور محمد کان فی جبہۃ آدم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا. فرشتوں کو وہ نور نظر آ گیا, شیطان کو وہ نور نظر نہیں آیا, اس نے انکار کر دیا, فرشتوں نے سیدھا ریز ہو گئے, فرشتے بچ گئے, شیطان راندہ درگاہ ہو گیا. اب سبب کیا تھا کہ فرشتوں کو وہ نور نظر آ گیا اور شیطان کو نظر نہ آیا؟ دراصل سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی نور کو دیکھنے کے لیے ایک نور ہونا چاہیے. سورج کے نور کو, چاند کے نور کو, بتی کے نور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں نور ہونا ضروری ہے. اگر آنکھ میں نور نہیں ہوگا کچھ نظر نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو دیکھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے. اگر ایمان کا نور نہیں ہوگا وہ نور نظر نہیں آئے گا. یہ حق ہے. اور شیطان میں ایمان کا نور نہیں تھا. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. کافر رہ رہا تھا مومنوں میں, تھا تعظیم کا منکر رہ رہا تھا تعظیم کرنے والوں میں, تھا جہنمی رہ رہا تھا جنتیوں میں. اس کی حقیقت کھلی کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بعد. تو یہ تعظیم کسوٹی ہے. کسی کی نمازوں سے مروب نہ ہو, کسی کے درس قرآن سے مروب نہ ہو, کسی کے عمروں, حج اور چلوں سے مروب نہ ہو. یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم ہے. اگر تعظیم ہے تو ایمان محفوظ ہے, اگر تعظیم نہیں ہے تو جان لے کہ ایمان نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ایمان لانے کے بعد اہل ایمان پر جو چیز سب سے پہلے لازم کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ, اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں شروع کر دو, روزے شروع کر دو, تبلیغ پہ نکل جاؤ, عمرے کرتے چلے جاؤ, حج کرو. ایمان لانے کے بعد لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ, اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو. وَتَوَقِّرُوهُ,
اور ان کی توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا, پھر میری تسبیح پڑھو صبح اور شام. اللہ نے تعظیم رسول کو مقدم فرمایا, اپنی تسبیحات کو مؤخر کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر دل میں تعظیم نہیں ہے تو تسبیحات تمہاری کسی کام کی نہیں. ارے شیطان کی 6 لاکھ برس کی کام نہ آئی تو تمہاری 60 برس کی نماز روزے کام آئیں گے؟ تو شیطان کا کیا کام ہے؟ کسی طریقے سے بس روکو ان کو, تعظیم رسول سے روکو. ارے تعظیم شرک ہے, ارے تعظیم تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے, یہ شرک ہو جائے گا. اللہ حکم دے رہا ہے تعظیم کرو, یہ کہہ رہے شرک ہو جائے گا. تو جو تعظیم سے روکنے والے ہیں ان کے پیچھے جو قوت جو ان کو اکسا رہی ہے وہ شیطان کی قوت ہے. اور مقصد کیا ہے کہ ان کے ایمان کو ضائع کروانا. ان کو اس کو پتہ ہے گا کہ جن کے دلوں میں تعظیم رسول ہے, جو تعظیم کرنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھر ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کے واسطے قلعہ بن جاتا ہے. پھر میری کچھ نہیں چلے گی, پھر کچھ نہیں چلے گی, پھر یہ ایمان بچا کے نکل جائے گا. اور فقہا فرماتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلَ الْمُوَلَّدِ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا انعقاد کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے ہے. دیکھیں اللہ نے آدم کی تعظیم کے لیے کس بات کا حکم دیا؟ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کیا حکم دیا؟ درود و سلام کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو. اچھا اب صلوات ہے کیا؟ بخاری شریف میں تابعی بزرگ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صلوات بمعنی ثنا اور تعریف, یعنی صلوات کے معنی ثنا اور تعریف کرنا. اللہ جو اپنے حبیب کے اوپر صلوات بھیجتا ہے, یہ اس کا صلوات بھیجنا فرشتوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و تعریف کرنا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کی تعریف اور ثنا کرو, صلوات بھیجو ان پر, اور اس کے بعد ادب و اکرام کے ساتھ ان پر سلام بھیجو. اب ہماری محفل میں ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے, پہلے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں, چاہے نعتوں کی شکل میں ہو, چاہے بیان اور تقریر کی شکل میں ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم سب ادب سے کھڑے ہو کر کے سلام بھیجتے ہیں. اور یہی اس آیت سے مقصود ہے. اللہ نے حکم دیا, اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما, میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و تعریف کرو اور پھر ان پر سلام بھیجو. تو محفل میلاد کا انعقاد در حقیقت اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اللہ نے آدم کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, اور جس کام کا حکم دیا اس میں اللہ خود شریک نہیں تھا. لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جس بات کا حکم دیا درود و سلام کا, اللہ اس میں خود شریک ہے. اور ایسا شریک ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ہی درود پڑھ رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں, ان کی تعریف و ثنا کرتے رہتے ہیں, ان کا ذکر خیر کرتے ہی رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی یہ کرو, اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو محفل میلاد کا انعقاد در حقیقت اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں کیا آئے؟ بہار آ گئی. ظلم کا دورہ تھا, لوگ درندے تھے, اور درندگی کا اندازہ لگائے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, قتل کر کے بھی نہیں, زندہ تڑپتی رہے اس میں, نہ سانس آ رہی ہے, نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتی. عورتوں کو ان کا حق نہیں ملتا تھا, غلاموں پہ تشدد کیا جاتا تھا, بدترین جانوروں سے بھی زیادہ. انسانی نہیں سمجھتا تھا کوئی. ذرا ذرا سی بات پر جنگیں چھڑ جاتی ہیں, اور ایسی جنگیں کہ جو کئی نسلوں تک چلتی رہتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے, اور آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے
آپ نے اپنے فیضان رحمت سے، آپ نے اپنی عنایات سے ان ظالموں کو یکسر بدل ڈالا، ایسے بدلا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو زندہ نہیں کیا، مردوں کو مسیحا بنا دیا، یعنی مردہ زندہ کرنے والا بنا دیا۔ اس ظلم کے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، 4 بیٹیوں کی ولادت پر آپ نے خوشیاں منائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور جب بیٹا بنایا تو ایسی شفقت، ایسی محبت، ایسی رافت کہ اس کے والدین اس کو چھڑانے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اس کو اختیار ہے، کسی پیسے کی ضرورت نہیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا بیٹا تیرا کیسا مہربان آقا ہے، تیری ماں تڑپ نہیں، تیری بہنیں تڑپ نہیں، چل ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی ان کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ایسا مہربان آقا، ایسی دولت چھوڑ کے میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اے باپ، اگر تو بھی دارین کی بھلائی چاہتا ہے تو انہی کے قدموں سے لپٹ جا۔ نہیں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی میں چلے آ رہے، رات کا وقت ہے، ایک گھر سے بڑی دردناک آواز میں رونے کی آواز ہے۔ آپ نے دستک دی، دیکھا کہ ایک حبشی غلام رو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے سارا دن میرا مالک مجھ سے سخت کام لیتا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اس نے اتنا سارا یہ گندم اور جو دے دیے کہ ان سب کو پیسو۔ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے آرام کروں، لیکن اس کو احساس ہی نہیں، رو رہا ہے زاروں قطع۔ حضور نے کہا اچھا، حضور چلے گئے۔ اس نے بھی سوچا کہ سرے راہ چلتے ہوئے کسی نے پوچھ لی خیریت، چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں تھا کون ہے، نہ حضور نے نام پوچھا۔ حضور ایک برتن میں کھجوریں لے کر کے آئے، دودھ لے کر کے آئے، اس سے کہا کہ تم یہ کھجوریں کھا لو، یہ دودھ پی لو، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو، تمہارا کام میں کر دیتا ہوں۔ حیران ایک حبشی غلام، غلاموں کی کوئی وقت نہیں تھی، اور حبشی غلاموں کی تو بالکل کوئی وقت نہ تھی، اور اس میں جناب ایسے منور چہرے والے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تم آرام کر لو، تمہارا کام میں کر دیتا ہوں۔ بڑا خوش، کھجوریں کھائیں، دودھ نوش کیا، سو۔ حضور ساری رات جو پیستے، دوسری رات کو حضور پھر آ گئے اور کہا کہ تم ایسا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لو، تمہارا کام میں کر دیتا ہوں۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ذرا اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کا۔ ہم اپنے نوکر کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کے نوکر کو تو یوں دھتکار دیتے ہیں، اور غلام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور یہاں حضور اپنی نیند، اپنا آرام قربان کر کے چلے گئے ہیں کہ یہ انسان ہے بیچارہ، اس کو بھی آرام کا حق ہے، اس کو آرام کرنے دے رہے ہیں، اس کا سارا کام خود کر رہے ہیں۔ تو کئی دنوں کے بعد اس نے پوچھا، ارے یہ تو وہی محمد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، 100 جان سے قربان ہوئے، اور وہ غلام بلال حبشی تھے۔ پھر انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اس کے دل میں حضور کی محبت، حضور کا ایمان ایسا جاگزین ہوا کہ اس نے کہا چاہے کچھ ہو جائے، جان چلی جائے، پر یہ دل سے نکل نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، دیکھیں بوڑھی عورت، لکڑی کا گٹھا، وزن نہیں اٹھائے ہوئے، سامان چلا نہیں جا رہا اس سے۔ حضور نے پڑھ کر کے اس کا سارا سامان اٹھا لیا، کہنے کہ میں آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ کسی نے نہیں پوچھا، بازار سے گزر رہی ہے، کسی نے مدد کی پیشکش نہیں کی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سارا سامان اپنے کندھے پر لاد دیا۔ جب اس کا گھر آیا، سامان اتارا تو وہ عورت بڑی خوش، کہ یہ بیٹا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بھی کام ہے کہ تجھے بھی ایک اچھی بات کی نصیحت کروں۔
کہنے لگے کریں، کہنے لگے میں نے سنا ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد، بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے، جو اس کی باتوں میں آتا ہے، بس اس کا گرمیدہ ہو جاتا ہے۔ بیٹا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ بس اس سے دور رہنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ حضور مسکرائے، کہنے تم مسکرائے کیوں میری بات پر؟ آپ نے فرمایا وہ محمد میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تھا۔ حضور صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے کہ ایک عورت آئی کہ جس کی عقل میں فطور تھا، وہ آئی اور کہہ رہی اے محمد مجھے تجھ سے کچھ کام ہے۔ حضور کے ہاتھ پکڑ کے لے گئی، دیر تک بے سرپا باتیں کرتی، دھوپ کے اندر حضور کافی دیر تک سنتے۔ وہ خود عورت تھک گئی، کہنے کہ اچھا میں چلتی، میں پھر آؤں گا۔ جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پاگل عورت ہے، اس کی عقل میں فطور ہے، کوئی اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، آپ نے اتنی دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنی۔ حضور نے کہا کہ اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں گا تو کون سنے؟ ایک دن دریائے رحمت حضور کا جوش میں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ لے، تو سیدہ نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھ کے آتی ہوں کہ میں آپ سے کیا پوچھوں، کیا مانگوں؟ کہ لے جاؤ۔ وہ گئے حضرت ابوبکر صدیق سے، انہوں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ لو، کچھ پوچھ لو۔ تو سیدہ صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان سے یہ پوچھو کہ یا رسول اللہ، اللہ عز و جل نے شب اسرار، ایسے شب معراج میں وہ اسرار جو آپ کو براہ راست صرف آپ کی ذات کے لیے تلقین فرمائے، ان میں سے کوئی ایک راز کی بات مجھے بتا دیں، لیکن جو بتائے مجھے آ کے بتانا۔ ٹھیک نہیں، حضور نے کہا کہ ہاں پوچھا ہی کہ نہیں؟ پوچھے کہ پوچھو۔ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج اللہ عز و جل نے جو آپ سے خاص راز کی باتیں کی ہیں، جن کو کسی کو بتانے کا حکم نہیں ہے، جو آپ نے سب سے چھپائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، مجھ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں کسی ٹوٹے دل کو جوڑے، شکستہ دل، ٹوٹا ہوا ہے، جو اس دنیا میں کسی ٹوٹے دل کو جوڑے، وہ بغیر حساب و کتاب کے میں اسے جنت عطا کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ ابھی خوش گئی اپنے والد کے پاس اور کہا کہ پوچھ لیا کہ ہاں پوچھ لیا۔ حضور نے بتایا کہ ہاں بتایا، کیا بات بتائی؟ کہہ رہی حضور نے فرمایا کہ ہاں تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو اس دنیا میں کسی ٹوٹے دل کو جوڑے، حق تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ صدیقہ پر تھاڑے مار کے رو پڑے۔ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ روتے کیوں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہے۔ ارے کہنے لگے اس بات پہ غور تو کرو، جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑے اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، تو جو یہاں اس دنیا میں کسی کا دل توڑ دے اس کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین کی، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ کبھی بھی اس دنیا میں کسی کی دل آزاری نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی ککڑیاں لے کر کے آیا، کہنے لگا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، نوش کریں آپ سے۔ اب حضور کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز پیش کی جاتی تو سب کو شریک کرتے۔ حضور نے ایک ککڑی کھائی، پوری کھا لی، دوسری کھائی، تیسری کھائی، ساری کھا لی۔ صحابہ بڑے حیران ہے، اور وہ جو اعرابی تھا بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ میں حضور کے لیے لایا، حضور نے ساری نوش فرما لی، خوش خوش چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے کہا سنو آپ کی جو عادت شریفہ تھی اس کے خلاف آپ نے کام کیا۔ کہنے لگا وہ بڑی محبت سے اتنی دور سے میرے لیے ککڑیاں لے کر کے آیا تھا، اتفاق سے ککڑیاں کڑوی تھی، اگر میں تم لوگوں کو دیتا تو تمہارے منہ سے نکل جاتا کہ یہ کڑوی ہے، اس بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا، تو میں نے نہ چاہا کہ اس کا دل توڑے۔ کوئی ذرا
کڑوی ککڑی چک کے دیکھے، کھا کے دیکھے، اتنی زہریلی ہوتی ہے، حلق سے اتارنا عذاب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تکلیف سہی، لیکن اس کی دل آزاری نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شان تو کسے پتا، جن کی شان میں حق تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو رفعت بخش دی، بلند کر دی۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول، فرمایا کہ کس طرح بلند کیا؟ تو جبریل نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے نام نامی کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ اب جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا آپ کا ساتھ ساتھ ذکر ہوگا۔ دیکھیں اذانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام بلند ہو رہا ہے، اور یہ اذان ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات کے ہر گوشے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم بھی ایسا گھوم رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسری جگہ پہ وہ وقت شروع ہوگا اذان کا، پھر تیسری جگہ پہ، اس طرح سے کوئی بھی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جب اذان نہ ہو رہی ہو، اور جب اذان ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے نام کے ساتھ بلند ہو رہا ہے۔ نماز میں حضور کا ذکر، اب کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر، حقیقت میں سارے کا سارا حضور کا ذکر، سارے کا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں، عبادات میں، اعمال میں، ہر جگہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، نہ مخلوق ہوگی، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا، لیکن اللہ کو فنا نہیں ہے، اور اللہ ذکر حبیب میں مشغول ہے۔ نہ اللہ کو فنا ہے، نہ ذکر حبیب کبھی ختم ہوگا۔ خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا مخلوق کے ختم ہوتے ہی، لیکن حضور کا ذکر باقی رہے گا کہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے ذکر کی یہ شان ہے کہ اللہ اس کو بلند کر دے، جن کے ذکر کا یہ عالم ہو کہ اللہ اسے پسند کرتا ہو، جن کے ذکر کا یہ عالم ہو کہ جو محبت سے، ادب سے، تعظیم سے ان کا ذکر کرے تو وہ ذکر اس کے واسطے ایک قلعہ بن جائے، ایک محافظت کے لیے قلعے کا کام کرے، اس کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ ان کی ذات مقدسہ کا کیا عالم ہے؟ لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر دیا کہ ہمارے جیسے تھے حضور، ہمارے جیسے کھاتے پیتے تھے۔ ارے وہ جب نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جب نہ ہوں گے تو کچھ نہ ہوگا۔ تم جب نہ تھے تو سب کچھ تھا، تم جب نہ ہوں گے تو سب کچھ ہوگا۔ جب تمہارا ہونا ان کے نہ ہونے جیسا نہیں تو تم کیسے اپنے اوپر قیاس کر سکتے؟ والی یمن حبیب مکے آیا، سرداروں سے ملا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک ایسے نبی ہے جس نے یہ کہا ہے، بڑا جادوگر ہے، اسے بچ کے رہنا۔ کہنے اگر وہ جادوگر ہے تو اس کا جادو آسمانی چیزوں پر نہیں چل سکتا، چلو چل کر کے ان کے آسمان سے متعلق کوئی معجزہ طلب کرو۔ عرض گزار ہوئے، حضور نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ اشارہ کیا، چاند ٹوٹ ہوئے، پھر جو حبیب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو میں نے معجزہ دیکھ لیا، بتائیں میرے دل میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تیری ایک لڑکی ہے جو پیدائشی طور پر نابینا، لولی، لنگڑی، اپاہج، مفلوج ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ جا، اللہ نے میرے سبب اس کو شفا بخش دیا۔ اب یہ بات اس کے دل میں تھی، بیان بھی نہیں کیا۔ حضور یہاں مکے میں ہے، وہ وہاں پہ یمن میں ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، خوشی خوشی گھر گیا، ایک حسین و جمیل لڑکی نے دروازہ کھولا، کہنے تم کون ہو؟ کہنے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تم یہ عالم؟ کہنے یہ خواب میں ایک بڑے نورانی صورت بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹی تیرا باپ وہاں مسلمان ہو گیا، تم بھی یہاں کلمہ پڑھ کہ اللہ نے تجھے شفا بخش دی۔ انہوں نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور میری دنیا ہی بدل گئی۔
اب غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے کیا فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد نابینا کو اندھا کرتا ہوں، میں برس والے کو مس کر کے شفا بخشتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. لیکن یہ سارے کمالات کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان سے دم کرواتے تھے، پھر وہ ٹھیک ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھے، آپ کا یہ معجزہ دیکھے، آپ کا یہ اختیار دیکھے کہ یہاں مکے میں موجود ہے، اس کے خواب میں جا کے تصرف کرتے ہیں. اس نے پکارا بھی نہیں، اس نے درخواست بھی نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنے تصرف سے اس کو شفا بخشتے. آپ کے چچا ابو طالب شدید غریب، بچنے کی کوئی امید نہ رہی، بستر میں پڑے ہوئے تھے، آخری سانس. حضور عیادت کے لیے گئے. چچا نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اپنے رب سے میری صحت یابی کے لیے دعا کر. حضور نے جیسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک لمحے میں وہ بھلے چکے ہو گئے. مطلب وہ خود اپنی حالت دیکھ کے حیران رہ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک، کہاں سانس نہیں آ رہی تھی، آخری وقت چل رہا تھا اور میں ایک دم بڑا چنگا ہو گیا جیسے مجھے مرض چھوا ہی نہیں. بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ اے میرے بھتیجے، بے شک تیرا رب تیری اطاعت کرتا ہے. تو حضور نے بھی یہ سن کے یہ نہ فرمایا کہ چچا کیا کہتے ہو، ہم سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میرا رب میری اطاعت کرتا ہے. حضور نے ان کو اس کلمے میں برقرار رکھا اور فرمایا کہ اے چاچا، اگر تو اس پر ایمان لے آئے تو اللہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمیہ، جن کے اخلاق ایسے کہ اللہ نے جن کی توصیف بیان فرمائی، انک لعلی خلق عظیم. ہم ان محفلوں کو جو سجاتے ہیں ان کا ایک مقصد حضور کا ذکر خیر، حضور کی عبادت کے واقعات، ان کا اعادہ کرنا، حضور کی تعریف و ثنا کرنا، اور ایک ان اخلاق کریمانہ کا بیان تاکہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں سے ایک کو بھی اگر ہم اپنا لیں گے تو یقین کر لیں کہ ہماری مغفرت کے واسطے وہ کافی ہے. ان بے شمار اخلاق میں آپ کی جو خوبی سب سے نمایاں، جس کے کافر بھی منتخب تھے، وہ آپ کا صدق، کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مانو گے میری بات؟ ان کا ہاتھ بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی آپ کے منہ سے غلط بات، جھوٹ بات ثابت ہوتے دیکھی نہیں. آپ انتہائی امانت دار تھے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو شب ہجرت قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے گرد جمع ہوئے تھے، لیکن جو لوگ قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے بیشتر کی امانتیں حضور کے پاس رکھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری امانتوں کے اندر خیانت اگر نہیں ہو سکتی ہے تو یہی نہیں ہو سکتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور رحمت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تعلیم دی کہ جو یہاں رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا، جو یہاں معاف کرتا ہے اس کو معاف کیا جائے گا، جو یہاں درگزر کرتا ہے اس کو وہاں درگزر کیا جائے گا. جیسا تم یہاں کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس پر عمل کرنے سے جنت یقیناً مجھ پر واجب ہو جائے، پھر جنت مجھے مل جائے. حضور نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اتنی نمازیں پڑھو، اتنے روزے رکھو، تہجد میں اٹھو، درود شریف پڑھو، یہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلقین کیا کیا. سوال کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے جنت واجب ہو جائے، مجھے مل جائے، جس پر عمل کرنے سے. حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو. کتنی آسان بات، بڑی آسان بات. جب کسی سے ملو مسکراتے ہوئے ملو. جب بات کرو تو نرمی سے کرو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی مخلوق کی خدمت کرو جو ہو سکے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. اب بتائیے کتنی آسان ہے یہ تین باتیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے ایک مخصوص صحابی کے لیے نہیں تھا، یہ سب کے لیے عام ہے. اگر ہم ایک بات پر بھی عمل کر لیں، یقین کریں کہ ہمارا سارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. اگر ہم ملتے وقت مسکرا کے ملیں، نرمی سے بات کریں، اپنی طرف سے دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، حضور فرما رہے ہیں جنت یقین. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے ہم تمامی کو محشور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.